إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام میں دو چیزوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. ایک ہے احترام انسانیت اور دوسرے عدل. دو چیز، بلکہ اگر باریکی سے دیکھا جائے تو یہ احترام انسانیت بھی عدل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. انسانیت کا کتنا احترام ہے اسلام میں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بجنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. رواه البخاری في کتاب الجنائز. پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پڑھ دی گئی ہے. حضرت سہل بن حنیف ایک صحابی ہیں اور قیس بن سعد، یہ دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایران کا ایک ایریا ہے، جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد. قاعدین بالقادسیہ، قادسیہ کے مقام پر دونوں بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک جنازہ گزرا. فمروا علیہما بجنازۃ، ادھر سے ایک جنازہ گزرا. فقاما، یہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب جب یہ دونوں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے بتایا انہا من اہل الارض، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو یہی کا ہے. انہا من اہل الارض، یہ زمین کا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. انہا من اہل الارض اے من اہل الذمہ، یہ ادھر کا نہیں، غیر مسلم ہے یہ. اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے صحابی. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی. دیکھو، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابی جو بھی عمل کرتا تھا دلیل کی روشنی میں کرتا تھا. اب ایک جنازہ گزرا، اب یہ دونوں کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
اب یہ کھڑے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. اللہ، کیا پتا چلا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، ویسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. یا تو وہ کھڑے ہو گئے تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کھڑے کیوں ہوئے، یہ جانے بغیر کہ یہ مسلم کا جنازہ ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. بلا امتیاز مذہب ہم لوگ کھڑے ہو گئے، ایسا کیوں کیا؟ دلیل دے رہے ہیں. فقالا، دونوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام، آپ کھڑے ہوئے. تو جیسا آپ نے کیا تھا ویسا تو ہم لوگوں نے کیا ہے. دلیل دیکھو، کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی دلیل دی. یہ جانے بغیر کہ کس کا جنازہ ہے کھڑے ہو گئے. کہا گیا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، آپ کیسے کھڑے ہوئے؟ تو دلیل دے رہے ہو کہ ہم کیوں کھڑے. اللہ، یہ حدیث مسلک اہل حدیث کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ آدمی جو بھی قدم رکھے اس کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے. دلیل کوئی کام، کھڑے ہو تو بھی دلیل دے، بیٹھے تب بھی اس کی دلیل پیش کرے. کھڑے ہو گئے تو دلیل دی، کھڑے کیوں ہوئے؟ تقریر ختم ہو گئی. یہ ہے مسلک. اور خاص طور سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو مسلمان. کہا کہ ہم اس وجہ سے کھڑے ہوئے، قام، کھڑے ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام، کھڑے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہی جنازۃ فقام، ایک جنازہ گزرا اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، آپ کھڑے ہو گئے. فقیل لہو، آپ سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی کا جنازہ ہے. نہ جنازۃ یہودی، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے تو قرآن حکیم میں بتایا گیا سب سے بڑے دشمن کون؟ مسلمانوں کے. اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اس کی بھی دلیل ہم نے دی کہ سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی. اور سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن تمہارے وہی ہیں. کون؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. مغضوب کو پہلے لایا گیا. اور ابن حبان کی روایت ہے کہ المغضوب علیہم الیہود والضالون النصارى، کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. تو سب سے پہلے انہی کا ذکر کیا گیا کہ یہ سب سے بڑے بدماش ہیں، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن. اور جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ گزرا تو ہمارا نبی کھڑا ہو گیا. آپ سے کہا گیا ارے اللہ کے رسول یہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے ایک بات کہی، الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ. اب احترام انسانیت پر کوئی اور دلیل چاہیے؟ کہا الیست نفسن. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب کا ہے، بتایا گیا کہ یہ یہودی ہے، تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ سب سے بڑے دشمن کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. کہا گیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے احترام انسانیت. اور غیر مسلموں کا احترام، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. کل میں نے احترام انسانیت پر غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو گفتگو کی تھی اس کے اندر یہ حدیث میں نے بیان کی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، جب دیکھا کہ مکہ کی زمین جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہو گئی ہے، تو کہا باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ لوگ اس دعوت پر لبیک ہیں، تو آپ طائف چلے گئے. اب جب طائف سے واپس لوٹے تو مکہ والوں نے کہا گھسنا نہیں مکہ میں، ورنہ گردن کاٹ دیں گے، ادھر آنا نہیں مکہ میں. کن کو؟ نبی کو. کیا دشمنی ہوتی ہے اللہ. یہ جانتے ہوئے بھی کہ یمین ہے، یہ صادق، اس کے باوجود مکہ میں گھسنا نہیں تھا. ذہنیت دیکھ رہے ہیں آپ. کبھی کبھی فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے زندگی میں
کہ اگر انسان مردوں کو بولتا ہوا دیکھ لے یا آسمان سے فرشتے اترنا دیکھ لے تب بھی آدمی مانے. ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے, ان بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے. کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ کر کے ان کو اٹھاؤ. چلو چلو تم لوگ یہاں سے. تو اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے آدمی یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو فساد ذہن کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. مردے بولنے لگے, اسی طریقے سے فرشتے اترنے لگے اور آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب بھی حق کو قبول نہیں کرتا. میری سمجھ میں اب تک کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا بولتی ہے کہ اسلام جیسا شاندار مذہب اور امن والا مذہب کہیں نہیں ہے, پھر کیوں قبول نہیں کرتے بھائی؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ اور الٹا ہے کہ بھائی چلو نہیں مانتے, اس کے اوپر طرح طرح کے آروپ, طرح طرح کے الزامات, یہ دہشت گردی ہے, فلاں ہے, فلاں وغیرہ وغیرہ. فساد ذہن کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے. تو قرآن حکیم نے بتا دیا اس مرحلے پر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا, اندھ بھکت ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ وہ اندھ بھکت ہو جاتا. آنا نہیں مکہ, گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سامنے ہی دیکھنا ہے. اچھا اچھا اچھا, اس میں لکھا ہے کہ سامنے دیکھیے, تو سامنے دیکھ رہا ہوں. تو مکہ میں گھسنا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک ایسے طاقتور آدمی جس کے بیٹے بہت تھے, 10-12 بیٹے تھے, 10-12 بیٹے تھے, کہا کہ میری مدد کیجیے. دیکھیے میرے خاندان والے مجھے آنے نہیں دے رہے, مکہ والے مجھے مکہ میں گھسنے نہیں دے رہے, آپ میری مدد کیجیے. یہ کون ہے؟ مطعم ابن عدی ہے. مطعم ابن عدی غیر مسلم ہے, کافر ہے. بیٹوں کو بھیجا تھا تلواریں لے کر کے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لاؤ یہاں. اور کہا کوئی کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو, اس کی آنکھ نکالوں گا. اللہ, کون ہے؟ غیر مسلم ہے, مطعم ابن عدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا احترام کیا. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان محمد ابن جبیر ابن مطعم, دیکھو پوتا روایت کر رہا ہے. وان اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کو بھی اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور پوتے کو بھی. محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ, عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لأطلقتهم له. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. اصل میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 لوگ گرفتار ہو کر کے آئے, 70 لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بولتا, نتن کی جمع نتن, نتنن, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, صفت مشبہ ہے, نتنا نتن کی جمع. ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے بولتے کہ ان کو چھوڑ دو تو لا اطلقتہم لو, میں اس اپنے غیر مسلم بھائی کے ایک زبان پر ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ, ایک بات بول دیتا 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا. اللہ, دیکھو غیر مسلم کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. تو ہمارے ہاں انسانیت کا احترام یہ ہے کہ ہمارا نبی ایک یہودی کے جنازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرا غیر مسلم بھائی جس نے میری مدد کی تھی اگر وہ آج ایک لفظ بولتا ہے ان قیدیوں کے بارے میں تو سب کو چھوڑ دیتا. لا اطلقتہم لہو, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. یہ نہیں لا اطلقتہم لہو, اس کے لیے میں چھوڑ دیتا. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو. تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو احترام انسانیت بہت ہی اہم ہے, اور دوسرے یہ کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو یہ عدل میں داخل ہو جاتا ہے. عدل تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھیے. اے ایمان والو, تم لوگ عدل و انصاف کرنے والے بنو, چاہے وہ تمہارے خلاف جاتا ہو, ولو علی انفسکم, تمہارے خاندان کو تو چھوڑو, اگر تمہارے خلاف بھی جاتا ہو تو عدل کرو.
اور ایک قاعدہ یاد رکھو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کی سزا نہ دے، لیکن اس کی ایک سنت ہے، ظالم کو برداشت نہیں کرتا، جی ڈھیل دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ جہاں بھی بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے تو کہیں ظلم کا تذکرہ ضرور ہوگا، یعنی ظالم کو چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں سے نہیں ہے، ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے پڑھا سیرت امام احمد بن حنبل میں، میرا دل دھڑکنے لگا اور کئی دنوں تک مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یاد آتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا، فلسفیوں نے یہ بحث شروع کی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، ایک بےہودہ بحث۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ قرآن اگر مخلوق ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔ اور یہاں دیکھو امام احمد بھی وہ کہہ رہے آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول بی، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر قرآن و سنت کی دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برابر نبی کے زمانے سے لے کر اب تک جو بھی بات ہو ہر ایک پر ہم دلیل مانگتے رہے ہیں قرآن و سنت۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول بی، قرآن و سنت کی دلیل لاؤ۔ اب قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، ظلم پر اتر آئے، بعض کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چنگاڑ پڑتا، معلوم ہے آپ؟ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل کو کیسی سزا دی؟ مامون الرشید اعظم بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے ہماری تاریخ کا، قیصر قسطنطنیہ کو ڈاگ آف روما بولتا تو کلب الروم ہے، روم کے کتے، سب باجبروت بادشاہ گزرا ہے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی پوری دنیا میں، باجبروت بادشاہ گزرا ہے۔ چپ، یہ دھاک تھی اس مامون رشید اعظم، قیصر قسطنطنیہ کو یا کلب الروم، روم کے کتے اور ڈاگ آف روما۔ دیکھیں یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ توس میں ہے، توس میں کہا میں اس وقت توس میں ہوں، اب میں بالکل بھی امام احمد بن حنبل کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، اس کو پاوا جولا، اس کو گرفتار کر کے ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹتے ہوئے توس تک لاؤ۔ اللہ، امام ہے، کمزور ہے، اور پوری مملکت کے سامنے تنہا کھڑا ہوا ہے کتاب و سنت کے مقابلے۔ ہم لوگ تو ان کی خاک پا بھی نہیں، پوری مملکت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تنہا ایک امام۔ میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ تیرے اس موقف کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت کی دلیل لا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اب جب یہ پتا چلا ان کو کہ مجھے توس گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، ہاتھ میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑی ڈال کر رو پڑے، ہاتھ اٹھائے انہوں نے۔ خاموشی سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے، خاموش رہو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو۔ رو پڑے، کہا سیدی، اے میرے آقا، یہ دعا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو صرف ایک ہی چیز اس کے لیے کافی ہے، کیا؟ دعا۔ ارفع یدیک الی السماء ففقع رب، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لے، مسئلہ حل ہو جائے۔ صرف ایک ہی کام ہے بس، اور کچھ ابھی کرنا نہیں، آسمان کی طرف مسئلہ حل کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ابھی دیکھو یہاں میں پیٹا گیا، یہاں جیل میں ہوں، اب یہ توس مجھے بلا رہا ہے، راستے کی تکلیفیں ہیں، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نماز کے لیے تکلیف ہے، چلنے میں تکلیف ہے۔ سیدی، اے میرے آقا، غر حلمک هذا الفاجر، اللہ لقد تجرأ علی اولیائی، اے میرے رب، تیرے حلم نے، تیری بردباری نے اس کو جری بنا دیا ہے، اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ نکتہ معلوم ہوا کہ آدمی ظلم کیوں کرتا ہے۔ ایک ظلم کیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، دوسرا ظلم کر رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے اس کے ظلم کو۔ یاد رکھو،
یہ اللہ کا حلم ہے جو اس کو ڈھیل دے رہا ہے. علم بردبار ہے وہ. کر لے کیا کرنا ہے تیرے, کر لے. یا سیدی, اے میرے آقا, غر حلم کا ھذا الفاجر, اس فاجر بادشاہ کو تیرے حلم نے مغرور بنا دیا ہے. دعا جب یہ میرے سامنے آتی ہے حضرت امام احمد, میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. تیرے حلم نے, تیری بردباری نے, کہ تو جلدی پکڑتا نہیں, اس نے اس فاجر کو مغرور بنا دیا ہے کہ قد تجرع علی اولیاء, تیرے دوستوں کے اوپر اس نے جرات کی, تیرے ماننے والوں کے اوپر اس نے جرات کی ہے. دعا دیکھ رہے ہیں, دل کو دھڑکا دینے والی دعا ہے. سیدی غر حلم کا ھذا الفاجر, تیرے حلم نے, تیری بردباری نے, کہ تو جلدی پکڑتا نہیں نا, اس تیرے حلم نے اس کو مغرور بنا دیا. اس سے نمٹ لیتے. راستے ہی میں خبر ملی, چل پڑے تھے پولیس لے کر کے ان کو, راستے میں پتا چلا مر چکا ہے وہ. کون؟ مامون رشید اعظم. دیکھ رہے ہیں, مر گیا, مر گیا, مردود مردود مر گیا, بیچ ہی میں مر گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سنی, اس لیے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کسی مظلوم کے, شاعر نے کہا ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کسی مظلوم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے, جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت, اس کی دعا کی قبولیت اس کی استقبال کے لیے آتی ہے. آجا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات پر, کسی بھی پریشانی پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں. ہمارا سننے والا موجود ہے, ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت, ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور اتنا پیارا ہے. ایک نکتہ بتاتا ہوں, اللہ کا ایک نام ستیر ہے, ستار نہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ ستار ہے, غفار ہے. نہیں, غفار تو ہے, ستار نہیں ہے. ستار اس کی صفت نہیں ہے, ستار اللہ کی صفت نہیں ہے. لہذا یہ نہ کہا جائے اللہ ستار ہے, نہیں, اللہ کی صفت نہیں ہو. ستیر ہے, بخاری کی روایت. تو اللہ کی صفت ستار نہیں ہے, لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ستار ہے, اس لیے کوئی صفت ہی نہیں اس کی. پھر کیا ہے وہ, ستیر ہے. ستیر گناہوں پر پردہ ڈال دیتا رہے, کسی ظلم کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے. سدھر جا, سدھر جا, سدھر جا. ستیر جانتے ہو, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ستیر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے. آپ لوگ کتنی محبت کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, اور جہاں بھی جاتا ہوں بڑے پیار سے سنتے, بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں. جی بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں. لیکن اگر میرے عیوب آپ کو معلوم ہو جائے تو میری بات سننا تو درکنار, میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اللہ نے میرے عیوب کو ڈھانک رکھا ہے. اور اسی طرح ایک بیٹے کو اگر باپ کے عیوب منکشف ہو جائے, معلوم ہو جائے, تو بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. ایک ماں کی, ایک بیوی کی کارستانیاں جسے اللہ نے ڈھانک رکھا ہے, اگر شوہر کے اوپر کھل جائے تو شوہر لات مار کر کے بیوی کو بھگا دے. اور اسی طرح شوہر کے عیوب جس کو اللہ نے ڈھانک رکھا ہے, اگر بیوی کے اوپر کھل جائے تو بیوی شوہر کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی. اللہ, چلو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں اسی صفت کا. اللہ ستیر, محبت کر لیتے ہیں. کتنے عیوب ہیں جو اس نے ہمارے ڈھانک رکھے. اگر وہ عیوب, اگر وہ گناہ, وہ خطائیں اگر لوگوں کے اوپر کھول دے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کتنا ستیر ہے. اللہ نے ہمارے گناہوں کو ایسا ڈھانک رکھا ہے. بتاؤ آپ کے گناہ اگر آپ کی بیوی کو معلوم ہو جائے, آپ کے بیٹے کو معلوم ہو جائے, بیٹا آپ کا منہ دیکھنا پسند کرے گا, بیوی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گی, بتائیں. تو اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے, ہمارے ظلم کو اگنور کرتا رہتا ہے. تو اس کا حلم, اس کی بردباری ڈھانکتی رہتی ہے ہمارے گناہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو صفتوں کو یاد رکھو. ستیر ہے, اور جانتے ہیں گناہوں کے اوپر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ ایک صفت کے حوالے سے. یہ صفت ایک صفت کے حوالے سے ہے کہ وہ ستیر ہے, گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے.
اس کی صفت حلیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں, بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں. اگر ان کی خطائیں, ان کے گناہ ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ہم ان کا ہاتھ ملانا تو درکنار, ان سے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں کہ کتنے گئے گزرے ہیں یہ ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہے. تو اللہ کی صفت ستیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت ہو رہی ہے, معلوم ہے آپ کو, اور اللہ کی صفت حلم کی وجہ سے آدمی بچ رہا ہے, نہ بچنے کا سوال پیدا نہیں ہو. آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کارگر نہیں ہوتی, مکاری کچھ ایسی ہوتی. ایک نکتہ بتاؤں, اب غور سے سنو تو بتاؤں نا. آپ لوگ ان باتوں کو کوئی معمولی نارمل باتیں سمجھ رہے ہیں, آپ بہت غور سے سنیے. آپ لوگ ایک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو 50 باتیں آپ کی سمجھ میں آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور آدمی کی تدبیر کام نہیں کرتی. چلو ایک شلوک پڑھ لیتے ہیں اچھا سا. ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ہیں, آئی بی سے ہیں الحمدللہ, تو بہت غور سے سنتے ہیں, وہ بہت چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. چلیے پڑھ لیتے ہیں. یدا سمہرتے چایم کورمانگانی و سروش اندریاڑیندریارتھیبھیہ تسیہ پرجا پرتشٹھتا. سنسکرت کا اسکالر ہوں, ایسے پڑھا نہیں جا سکتا ایسا اگر گرامر آدمی کو معلوم نہ ہو. جی کیا بتائے گا؟ کورما کہتے ہیں ٹوٹس, کچھوے کو کورما سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں کورما. وہ قورما نہیں کھانے والا, کورما. کورما کہتے ہیں ٹوٹس کو, کچھوے کو. بتا رہے ہیں کہ کچھوا جو ہوتا ہے جب چلتا ہے, اسی شلوک میں, گیتا کا شلوک ہے یہ, کچھوا جب چلتا ہے دھیرے دھیرے چلتا. کچھوے کی چال مشہور ہے, وہ چلتا ہے ایسے. جب کسی ڈینجر کو سامنے دیکھتا ہے, خطرے کو دیکھتا ہے, بس جلدی سے منڈی اندر کر لیتا ہے. جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکالے رہتا ہے. منڈی بڑی کمزور ہوتی ہے لیکن بدن بہت مضبوط ہوتا ہے. تو یہ منڈی باہر نکالے رہتا ہے جب چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھنا ہے نا, آنکھیں تو منڈی میں, اس کے سر میں. تو اپنے خول سے منڈی کو باہر نکال لیتا ہے. کون؟ جو ٹاٹس, کچھوا, کورما جس کو سنسکرت میں بولتے ہیں. یار اس شلوک میں اس کو کورما کہا گیا. ایسے چل رہا ہے, اس لیے کہ آنکھیں ادھر ہے, وہ دیکھ رہا ہے راستے چل رہا ہے. اب جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے اس کمزور پارٹ کو, جو بدن کا سب سے کمزور پارٹ ہے, یہ اس کا سر, پٹ سے اندر کر لیتا. اب چاہے بڑے سے بڑا جانور آ جائے, اس کو الٹے پلٹے یا ایسے ہی رہتا ہے, اس کا کچھ بگڑتا اگڑتا نہیں. ڈنڈے سے مارو اس کی پیٹھ کے اوپر, ڈنڈا ٹوٹ جائے گا, مگر اس بندے کا کچھ نہیں ہونے والا, اس کورمے کا, کچھوے کا. اندر کر لیا ایسے, ایک تدبیر کی اس نے, دیکھو بچنے کے لیے. تو ایسے ایک کورما جا رہا تھا, کچھوا, ادھر سے ایک لومڑی آئی جو کئی ٹائم سے بھوکی تھی. بولے تو یہ تو میری خوراک آ گئی, لاؤ میں کھا لیتی ہوں اس کو. اب جیسے ہی اس کچھوے نے دیکھا کہ میری یہ دشمن لومڑی, فاکس, یہ مجھے کھانے کے چکر میں, فوراً ڈینجر کو دیکھتے اس نے منڈی اندر کر لی. اب لومڑی آئی, اس کو الٹ رہی ہے, پلٹ رہی ہے, ایسے ٹیڑھا ہو جا رہا, سیدھا ہو جا رہا, پیٹھ کے بل ہو جا رہا, منڈی کے بل ہو جا رہا, پلٹ رہی, کہیں سے کھانے کو نہیں مل رہا, کہیں منہ نہیں لگا سکتی. تدبیر کر لیا اس نے بچنے کی. کون؟ کچھوے نے. اب یہ لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے چالاک ہوتے ہیں کہ تدبیر کرو تو تدبیر بیکار ہو جاتی ہے ان کی چالاکی کے سامنے. قرآن حکیم نے بتایا, کیا بتایا کہ چالاکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں, وقد مکروا مکرہم, ایسا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. بعض تدابیر, بعض مکر ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. قرآن بھی کیسے گفتگو کرتا ہے, ایسے مکر ہوتے ہیں, پہاڑ, ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑ, جبل کی جمع ہے وہ, کئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. ایسی تدبیریں ہوتی ہیں. آدمی کا ہوش و حواس, آدمی کی عقل کام نہیں کرتی اس تدبیر کے سامنے.
اب یہ لومڑی نے وہی تدبیر اختیار کی. اس نے کیا کیا, وہ کورمے کو کچھوے کو سیدھا کیا اور اس کے بعد اس کے منہ کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا لومڑی نے. اب کچھوا کیا سمجھا, بارش ہو رہی ہے, گنڈی نکال دے, پٹ سے پکڑ لیا اس نے, مار دیا, ختم کر دیا. تو آگاہ رہو کہ کہیں پیشاب کو پانی نہ سمجھ لو ورنہ پھنسنے والے ہو اس کورمے کی طرح. یہ شلوک کی دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں. یدا سنہرتے چایم, سنہرتے مانے سمیٹ لینا, سنہر مانے سمیٹ لینا, جب, یدا مانے جب, تو یدا سنہرتے چایم کورمونگ, یہ کورما کا جو انگ ہے, انگم انگے انگانی, ایک انگ دو انگ کئی انگ, پشپم پشپے پشپانی, ایک پھول دو پھول کئی پھول, شسترم شسترے شسترانی, ایک شستر دوسرا شستر تیسرا ہتھیار کئی ہتھیار. تو اب یہ انگانی کورمونگنی یعنی کورمے کا یا اس کے ٹوٹس کا جو بدن اس کے انگ ہے, کورمونگانی سروشا, فرام آل سائڈس, فرام آل کوارٹرز, تمام طرف سے اس نے کیا کیا, اپنے بدن کو سمیٹ لیتا ہے. کون؟ کورما, جب وہ ڈینجر کو دیکھتا ہے. یدا سنہرتے چایم, چا مانے اور, ایم مانے یہ, ہاضا. یدا سنہرتے چایم کورمونگانی سروشا, تمام طرف سے وہ اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے, سنہر کر لیتا ہے. ایسے ہی آدمی کو اگر کامیاب ہونا ہے تو محسوسات یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے, بولتے ہیں اندریاڑین, یہ جتنے حواس ہیں آپ کے, جو حواس آپ کو غلطی میں ڈالتے ہیں, جیسے آنکھ ہے, کان ہے, دماغ ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سب حواس ہیں. یہ حواس آپ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ان پر غالب رہنے کا کوئی وحی کا ذریعہ نہ ہو. یدا سنہرتے چایم کورمونگانی سروشا اندریاڑیندریارتھیبھیہ تس پرجا پرتشٹھتا, تب جا کر کے اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے, اس کی جو پرجا ہوتی ہے, اس کی سوجھ بوجھ, اس کا ادراک, پرجا مانے ادراک, سوجھ بوجھ, عقل, تب پرتشٹھت ہوتی ہے. یہ تو اس کچھوے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پیشاب کو پانی سمجھو, پکڑ لیے جاؤ, اس لیے کہ مکر تمہارے خلاف ایسے ہو رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. لہذا ہوشیار باش, ہوشیار رہو. جی عدل کی بات آئی, یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتایا گیا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. خیبر جب فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر, تو جو باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے, یہودیوں کو بڑھائی پر دے دیا گیا. تو فصل فصل پر صحابی آتے تھے اور جو کچھ فصل ہوتی تھی اس کو کچھ پیچ اپ کر کے چلے جاتے تھے مدینہ. یہ فصل ہو گئی, کھجور ہوگی, تو اب عبداللہ بن رواحہ بھیجے گئے, بہت زبردست صحابی, بہت پیارے, یہ لے کر کے جاؤ. یہ واقعہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. کیا یہ لے کر کے جانا ہے یہاں سے, دماغ میں بٹھا لو اچھی طرح, اور دماغ کی کھڑکیاں کھولو اچھی طرح, تو بٹھاؤ دماغ میں. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ جا کر کے دیکھو فصل کیسی تیار ہوئی ہے, اس کا تخمینہ کرو, اندازہ لگاؤ اور اسی اعتبار سے ڈیل کرو. گئے. اب یہودی تو پکے حرام خور ہوتے ہیں. اب یہ آ کر کے ملے عبداللہ ابن رواحہ سے, حضرت کچھ لے لیجئے. ایسے دے دیا جاتا ہے تو آدمی کا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایسے دینے لگے, کیا بولے کچھ ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے, آپ مدینہ سے آئے ہیں اور ذمہ دار ہیں تو کچھ لے لیجیے. رشوت کی پیشکش کی, بگڑ گئے راز. اور جو بات کہی اتنی پیاری کہی, کہا کہ میں ایسی ذات کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں. کیا بولے, یہ رشوت دے رہے ہو تم, میں ایسی ذات. جملہ دیکھیے, اللہ, صحابہ کرام کو ایسے عزت نہیں دی گئی تھی, عزت اور شہرت.
ارے اتنے ممالک دے کر کے گئے ہیں، ہم یکے بعد دیگرے ہاتھ سے کھوتے جا رہے ہیں، یہ انہی کی دین ہے صحابہ کی، یہ صحابہ ہے۔ کہا رشوت دے رہے مجھے، چپ، اور کہا کہ میں اس ذات کی طرف سے آیا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہوں، اس سے جناب محمد رسول اللہ۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، نہلا رہے، دھلا رہے، گاڑی آ رہی ہے موٹر سائیکل پہ لا کر کے چھوڑ رہے، مائیں لائن میں لگی ہوئی ہیں وہاں سے اٹھا رہی ہے، لے کیا سب ہے، یہ سب کیا ہے، سب کچھ سکھا رہے، انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، یہ بنا دو وہ بنا دو، سب کچھ سکھاتے، ایک چیز نہیں سکھاتے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ یہی چیز تو نہیں ہے آپ الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ سب سے زیادہ نہیں ہے تو انتظار کرو عذاب کا، تو اسی عذاب میں مبتلا ہو تم لوگ، سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ یعنی مرض کچھ اور، دوا کچھ اور دے رہے ہیں ہمارے اطباء، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے ڈاکٹروں کا بھی حال بہت برا ہے، ہمارے مولویوں کا، علماء کا بھی، مرض کچھ ہے دوا کچھ دے رہے۔ محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ کا امر، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہ پریشانی، یہ دوا ہے اور یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہے۔ کہا کہ میں اس ذات کی طرف سے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت میں کائنات میں صرف اسی سے کرتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن جس کے بارے میں کہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہے، نبی کے پاس آتے نبی کی توہین کرتے، کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم لیم بألسنتہم، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم۔ ہم لوگ بھی بولتے السلام علیکم، نہ کہنے والا سمجھ رہا ہے اور نہ سننے والا سمجھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر السلام علیکم کا معنی سمجھ میں آ جائے تو دشمنی ختم ہو جائے پوری کی پوری، یہ دعا ہے۔ یہ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ قبرستان میں جاتے ہو تو السلام علیکم کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ سنتے ہیں مردے؟ نہیں سنتے نہیں، السلام علیکم کا مطلب ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر، ہم دعا بھیج رہے ہیں ان کو، ان سے فائدہ نہیں لے رہے، ان کو فائدہ پہنچا رہے، تم تو الٹی بات کر رہے، الٹی بات کر رہے، ان کو فائدہ پہنچا رہے، سلامتی ہو تم پر اللہ ان کو سلامت رکھ، یہ ہم بول رہے، نہ کہ ان سے ہم مانگ رہے، یہ تو الٹی بات کہہ رہے ہو تم لوگ، عجیب بات ہے۔ آئے کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم، السلام کا مطلب ہوتا موت، تمہاری موت ہو، اللہ، یہ سلامتی کا ہے نا الٹا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کسی نے صحیح کہا ہے، نہ بولنے والا سمجھتا ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے مال میں سلامتی کرے، تمہارے بال بچوں میں سلامتی کرے، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہنے والا کہ میری طرف سے تمہارے لیے مکمل سلامتی ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ کہنے کے بعد اپنے سامنے والے کے بارے میں یہ کہتا ہے ہاں بیٹا مل دیکھتا ہوں، یہ کہنے کے بعد السلام علیکم، یہ حال ہے ہمارا، اور نہ کہنے والا سمجھتا ہے اور نہ سننے والا سمجھتا ہے، دونوں السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے، ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام، یہ بھی کچھ نہیں سمجھا وہ بھی کچھ نہیں سمجھا، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ محبت میں اللہ کے رسول سے کرتا ہوں، ان کی طرف سے، اور سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں، اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو السلام علیکم بولتے ہو، تمہارے اوپر موت ہو تو سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں، اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو کہتے ہو کہ تم مر جاؤ، لہذا سب سے زیادہ محبت میں نبی سے کرتا ہوں اور سب سے زیادہ نفرت میں تم سے کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ میں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی کی یہ محبت اور تم سے یہ نفرت، میری نبی سے اس قدر محبت اور تمہارے تئیں میری دلی نفرت اس بات پہ مجھے آمادہ نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں۔ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت اور نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا تو انصاف کروں گا تمہارے ساتھ۔ یہ ہے احترام انسانیت، یہ ہے عدل جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے، کہ بڑے بڑے دشمنوں کے بارے میں یہ ہے کہ کتنے بھی تم دشمن ہو جاؤ ہمارے، ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ دیکھو رشوت بھی نہیں لی انہوں نے،
اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھ میں ناانصافی نہیں کروں گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. حدیث قدسی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی فلا تظالم، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قول پیش کیا، بہت پیارا ہے، پیش کر دیتا ہوں. ان اللہ لیقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ وان اللہ لا یقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت مسلمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھتا ہے جو انصاف کرنے والی ہو، اگرچہ وہ کافر حکومت ہو، غیر مسلم حکومت ہو. اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم نہیں رکھتا جو انصاف نہ کرنے والی ہو، اگرچہ وہ مسلمان حکومت ہو. آج ساری حکومتیں پریشان ہیں پوری دنیا میں. جانتے ہو اس کا واحد سبب یہی ہے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے. ساری چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں ہے. یہ اگر ہے تو کامیاب ہو، یہ اگر نہیں ہے تو ناکامیابی تمہارا مقدر ہے. اور لات جوتے ایسے پوری دنیا میں کھاتے رہو گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس تمام پریشانیوں کا جواب کیا ہے؟ اللہ سے دعا. ایک نکتہ بتاتا ہوں. پتھر کو دیکھا ہے پانی نکلتے ہوئے؟ پتھر سے پانی نہیں نکلتا، اس لیے کہ پانی سیال چیز ہے اور پتھر ٹھوس سے سیال چیز نہیں نکلتی. میں تفسیر کا طالب علم بار بار غور کرتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے، یہ 12 چشمے الگ الگ کیوں چاہتے تھے؟ ایک چشمے پر پانی کیوں نہیں پی لیتے؟ جیسے ہی پیاس لگتی بولتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. پیاس لگتی تو بولتے موسیٰ پانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے کہ اے اللہ ان کو پانی چاہیے. اللہ فرماتا تو مارو پتھر کے اوپر عصا. عصا مارا تو پتھر سے پانی نکل پڑا، اور پانی نہیں نکلا، 12 چشمے نکل پڑے. کیا سمجھے اس سے؟ آپ لاٹھی مار کر کے پتھر پر پانی نکال سکتے کیا؟ لاٹھی ٹوٹ جائے گی. پتھر سے پانی آپ نکالیں گے لاٹھی مار کر؟ لاٹھی پتھر پر مارے پانی نکل آئے گا؟ نہیں نکلتا، اس لیے کہ لاٹھی کمزور ہوتی ہے اور پتھر مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے ہو جائیں تو یہ لاٹھی پتھر کو توڑ سکتی ہے. یہ نکتہ ہے اس میں. عصا مارو پتھر پر، پتھر 12 چشمے پھوڑ نکال دے، کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے. یا کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ لاٹھی مارنا تمہارا کام اور لاٹھی سے پتھر کو توڑ کر کے 12 چشمے نکالنا یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام نہیں. جی فرعون سامنے بحر کلثوم ہے، بحر احمر، ادھر گئے تو موت، ادھر گئے تو موت. اصحاب موسیٰ پریشان. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ کہاں لا کر کے تو نے پھنسا دیا ہے، ہم پکڑ لیے گئے. اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پکڑ لیے گئے. کہا کہ چپ. قال کلا ان معی ربی سیہدین. اللہ، ہم لوگ مایوس ہو جا رہے. یہ لوگ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. تقریر سننا نہیں رہتا ہے، تقریر کا کرا دیں. تھوڑی 10-15 منٹ کے لیے چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتے لوگ. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو سامنے موت اور ادھر بھی موت، اور اصحاب موسیٰ کہہ رہے ارے ہم تو پکڑ لیے گئے. قال کلا. دیکھو ایک نبی کا ایمان دیکھو، سامنے موت ہے اور ادھر بھی موت ہے. کہتے ہیں آگے کنواں پیچھے کھائی، موت لازمی. لیکن ایمان دیکھو اللہ ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. ایک نکتہ بتاؤں، یہاں کہا موسیٰ نے میرا رب میرے ساتھ ہے. ان معی ربی، میرا رب. اور ہمارے نبی نے غار ثور میں کیا کہا؟ جب وہ لوگ اوپر تک پہنچ گئے، قدموں کی چاپ سن لی اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے گئے. کون بولا؟ حضرت ابوبکر بولے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن
ان اللہ معنا، مئی نہیں کہا، موسیٰ کہہ رہے مئی اور نبی ہمارا کہہ رہا معنا. اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح ہے. اور یہ لوگ، یہ بدماش لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں تھا، لہذا نبی نے فرمایا ان میہ ربی سے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر. قرآن حکیم بھی کیسی کتاب ہے، کیا کہ نکات ہے، ایک لفظ عجیب و غریب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہوا کیا؟ کہا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو. اچھا دریا پر مار دو، پانی پر مار دو. پانی پھٹتا ہے کیا؟ پانی پھٹتا ہے کیا؟ ہوتا ہی نہیں. پانی پھٹتا اٹھتا نہیں کہ پھٹ جائے الگ ہو جائے ادھر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی انہوں نے عصا مارا، راستہ بن گیا. پانی اس طرف کھڑا ہو گیا کتودی لذیم، اس طرف بھی کتودی لذیم، بیچ میں راستہ بن گیا. لاٹھی مارنے سے دریا میں راستہ بن جاتا ہے کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لاٹھی مارنا تیرا کام، دریا سے راستہ نکالنا میرا کام ہے. اور دریا سے راستہ نکلا، اور یہی نہیں کہ راستہ دے دیا دریا نے. جیسے اس پار گئے اور فرعون کا لشکر اس کے اندر آیا، پانی مل گیا. یہ دشمن کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اپنے دشمن کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے. لہذا ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ہم اپنی دعا اللہ تک پہنچائیں، اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیں. یہ میرا وقت تھا 20 منٹ تک، وہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.